اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملک پاکستان کو پوری دنیا میں عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یقیناً یہ خوشی جس کو آج پوری ملکی سطح کے اوپر منایا جا رہا ہے یوم تشکر کے نام سے، تو اس کے بارے میں ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے اور موجودہ حالات میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، ہم انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ نے سینے ٹھنڈے کیے، ورنہ آج تک یہی سنتے آئے تھے۔ ایک عربی نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت تحریر لکھی۔ اس نے کہا، ہم نے اپنی پوری زندگی میں یہی دیکھا کہ جب بھی گولہ بارود برستا تھا تو مسلمانوں کے اوپر برستا تھا۔ ہم نے ہمیشہ لاشیں مسلمانوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا، خوف میں، بے چینی میں مسلمانوں کو دیکھا۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کے ذریعے جو عزت، جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جنگ کے حالات میں پاکستانی لوگ ہنسی خوشی مزاح کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ حقیقت میں جنگیں خوف پیدا کرتی ہیں، جنگیں امن کو تباہ کر دیتی ہیں، جنگیں وسائل کو بیڑا غرق کر دیتی ہیں، قوموں کو بہت پیچھے لے جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دانشور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں ملکوں کو لڑنا نہیں چاہیے۔ یہ دنیا کی ترتیب تھی، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا کچھ اور تھی۔ اس خوف کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں مسلمان ایسے تھا جیسے ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ تبصرے کرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے نظر آتے تھے کہ رد عمل کب آئے گا، کب لوگ جواب دیں گے، کب ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اتنے مضبوط اعصاب اللہ نے پاکستانی قوم کو عطا فرمائے۔ ورنہ جنگ کا دیکھنا ہے، غزہ کو دیکھیے، جنگوں میں کیسی کیفیت ہوتی ہے۔ آج وہ ایک ایک روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہیں۔ عراق کو، شام کو دیکھیے، جن ملکوں نے جنگیں لڑی ہیں ان کی عوام کے اندر خوف و ہراس دیکھیے۔ تو یہ اللہ کی باقی نعمتیں تو ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جنگ کے ماحول میں اللہ نے ہمارے دلوں کو سکینت عطا کر دی، اطمینان عطا کر دیا کہ ہم خوف کے بغیر اپنے افواج کے ساتھ تصویریں وائرل ہوئیں کہ جہاں ایک فوجی ڈرون کو گرا رہا ہے وہاں ایک سویلین بھی گرا رہا ہے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، ہم یہ جو سکینت ہے دل کا، یہ مومنوں پر اور ہم نے اپنے نبیوں پر، اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ اتارا جنگ کے ماحول میں، کہ جب انبیاء نبی علیہ السلام جنگ کے میدان میں گئے تو ہم نے صحابہ کرام کے دلوں کو، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے اوپر سکینت اتار دی، دشمن کا رعب ختم کر دیا، وہ بے خوف ہو کر میدان میں اترے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم یوم تشکر منانے کی بات کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ہم پر بے شمار انعامات میں سے ایک نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ دلی سکون عطا فرمایا۔
لوگ راتوں کو جاگتے رہے، سارا دن میڈیا کو سنتے رہے، امت مسلمہ کی حالات اور واقعات، ہر مسلمان بے چین تھا کہ کب رد عمل دیا جائے گا، اپنے شہیدوں کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور اس بدلہ لینے میں جو ایک اطمینان اور دل کے اندر ایک اللہ نے جو محبت بھری تھی، اللہ کہتے ہیں یہ وہ سکینت ہے جو ہم مومنوں کے دلوں میں اتارتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اپنی آنکھوں کو دیکھو کتنی بڑی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان ہم نے تمہیں دی، سونگتے ہو، بولتے ہو، تبصرہ کرتے ہو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دماغ دیا تمہیں، راستے بتائے، تم سمجھتے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم نے تمہیں یہ ساری صلاحیتیں دی۔ تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دلی اطمینان دیا کہ تم دشمن کے دانت کھٹے کر چکے ہو، سینہ تان چکے ہو۔ کتنے لوگوں کے میسیجز ہم نے پڑھے، دیکھے، عرب میڈیا کو دیکھا، وہ کہتے قوی مسلم پاکستانی قرض دنیا سے مانگ رہے ہیں۔ سعودی عرب کا جو ابھی یہ 2 دن پہلے دفاعی بجٹ $142 ارب کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، پاکستان کا دفاعی بجٹ کتنا ہے؟ $8 ارب۔ انڈیا کا کتنا ہے؟ $80 ارب۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے وہ اس خوشی سے محروم ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کے اندر رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اب ان دونوں حالات میں 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ تھے جن کے سینوں میں مسلمانوں کی محبت تھی، جو سمجھ رہے تھے یہ غزوہ ہند ہے، جو اپنے گھر میں اپنے ماحول میں یہ ذہن بنا چکے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین اگر مجھے موقع دے، میرے گھر والوں کو دے، ہم اپنا جان مال غزوہ ہند میں پیش کر دیں گے، ہم اپنی جنگ جیسے بھی لڑ سکتے تھے لڑیں گے۔ ایک تو یہ لوگ تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا کام صرف تنقید کرنا تھا، کیڑے نکالنا تھا، مورال ڈاؤن کرنا تھا۔ وہ بھی انہی حالات میں تو پتہ چلتا ہے بندے کو اپنے بارے میں کیسا ہوں، میری طبیعت کیسی ہے، میرا مزاج کیسا ہے، میں اتحاد کا داعی ہوں کہ نہیں ہوں، میری سوچ وسعت کا مظاہرہ کرتی ہے کہ میں تنگ نظر ہوں۔ اپنے بارے میں دیکھے انسان کہ ان حالات میں میرا کردار کیا تھا، میں کس صف میں کھڑا تھا، میں مسلمانوں کے مورال کو بلند کرنے والا تھا یا میں ڈاؤن کرنے والا تھا۔ غلطیاں کس میں نہیں ہیں؟ میں مانتا ہوں ہم انسان ہیں، غلطیاں سب میں ہیں، افواج میں بھی ہوں گی، پولیس میں بھی ہوں گی، حکومتوں میں بھی ہوں گی۔ ہم میں کتنی غلطیاں ہیں، ہم انسان کتنی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں معاف کر دیں، ہم توبہ کریں تو لوگ ہم پہ یقین کریں کہ ہاں جی انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ میں غلطی کروں تو میری کوشش ہے کہ اب مجھے سب معاف کر دیں، اور اگر کوئی اور غلطی کرے تو کیا اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے؟ کیا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا وہ خالق و مالک ابابیلوں سے، چڑیوں سے کام لینے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا میں مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ میرا رب ہی سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے؟ جب ہم یہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں سب میں ہیں، اب وہ بھی دیکھیں کہ وہ ان حالات میں میرے وہ بھائی مسلمان اپنا کردار کیا ادا کر رہے تھے، ان کا میڈیا کیا پیغام دنیا کو دے رہا تھا۔ وہ اللہ کے دشمنوں کو خوش کر رہے تھے، مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کر رہے تھے، یا وہ آج ایک قوم بن کر آج یہ جنگ کے ماحول کے بعد کے جو کیفیات ہے، یہ حالات تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان صحیح معنوں میں اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ اور وہ شکر کیا ہے؟ کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، کہ ہم غلط تھے، ہم سے غلطیاں ہوئیں،
یا اللہ ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے 70 سال سے جو وعدے کیے، اے اللہ ہم سے وہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئیں، ہم نے تیری شریعت کو پیچھے کر کے اپنی منمانیاں کی، ہمیشہ ذلیل ہوئے۔ اللہ جب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا، تو نے ہمیں چند سیکنڈوں میں، دن کے اجالوں میں، نعرہ تکبیر کے جذبوں سے تو نے ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ جو اربوں ڈالر خرچ کر کے دنیا سکون اور راحت حاصل نہ کر سکی، اے اللہ تو نے ہمیں کمزور مسلمانوں کو جو قرضوں کے لیے در بدر پھرتے ہیں، ایک ایک کی منت ترلا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہم مسلمانوں کو دنیا کے اندر یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ کتنے مسلمانوں کے پیغام اور وائس میسیجز میں نے بھی سنے، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 2 دن پہلے تک ہم شرمندہ تھے، کوئی ہمیں ہندوستانی نظر آتا، اس کے بعد جب ہمیں کوئی ملتا تھا تو ہم سینہ تان کر چلتے تھے۔ یہ مڈل ایسٹ میں لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان بیٹھے ہوئے، یہ ان کے جذبات کی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان حالات میں مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں۔ اترانا نہیں ہے، غزوہ حنین ہوئی، مسلمانوں نے اترانا شروع کر دیا، مکہ فتح ہو چکا تھا، تعداد بڑھ چکی تھی، کبھی مسلمان 12,000 کا لشکر جمع اکٹھے دیکھا ہی نہیں تھا۔ غزوہ حنین ہوئی، نبی علیہ السلام لڑنے کے لیے میدان مقتل میں نکلے۔ اب غزوہ حنین میں مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم تو 12,000، ہم تو 313 بھی ان کو شکست دینے پر قدرت رکھتے تھے، ہم 700 تھے تب بھی تھے، ہم غزوہ تبوک کے اندر، اور ہم نے ان کو مکہ فتح کر لیا، اب تو ہم ان کو دھول چٹا دیں گے۔ اللہ نے قرآن اتارا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ یاد کرو غزوہ حنین کو، جب مسلمانوں میں سے ہی کچھ نے یہ سوچ لیا کہ ہم تو بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس تو آج بڑی طاقت ہے، افرادی قوت ہے، اللہ کہتے پھر ان میں سے ہی کچھ تھے جو میدان کے اندر سب کچھ چھوڑ کے واپس بھاگ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کس پر اعتماد کیا؟ اپنے وسائل پر۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کس پر اعتماد کیا؟ اپنی ٹیکنالوجی پر۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ پر کس پر اعتماد کیا؟ وہ کہنے لگے ہم افراد زیادہ ہیں، ہماری قوت زیادہ ہے۔ آج دنیا تولتی ہے ان کے پاس ایٹم کتنے ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں۔ دنیا آج موازنہ کرتی ہے رافیل کتنے ہیں، جیٹ 10 کتنے ہیں۔ دنیا آج موازنہ کرتی ہے ان کے پاس ایٹمی آبدوزیں کتنی ہیں، لیکن مسلمان کبھی اس طرح موازنہ نہیں کرتے۔ اللہ کہتے جنہوں نے موازنہ کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، انہوں نے اپنی کثرت کے اوپر کہ ہم طاقت میں زیادہ ہیں، ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہم نے ان کو میدان مقتل میں پہلی صفوں میں کھڑے تھے لڑنے کے لیے کہ آج تو ہم جیتیں گے۔ اپنے ذہنوں کو بنا چکے تھے کہ فتح تو ہماری ہی ہوگی۔ جنہوں نے یہ نیتیں رکھی، اللہ پر اعتماد چھوڑ کر افرادی قوت پر، ٹیکنالوجی پر اعتبار کیا، وہی میدان سے بھاگ رہے تھے۔ پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پاؤں جمائے، ہم نے پھر ان کے پاؤں جمائے۔ پھر نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میرے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر لڑو۔ وہ جو بھاگنے والے تھے پھر آگے بڑھے، اور اللہ نے میدان منظر میں نقشہ ہی بدل دیا۔ تو ہم ان حالات میں اپنی ٹیکنالوجی پر نہیں، وہ اللہ کے شیر بندے، مجاہد بندے جنہوں نے نعرہ تکبیر کے ساتھ اس جنگ کو فتح حاصل کی ہے، ہم ان شہداء کی قربانیوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ ان ماؤں نے اپنے کلیجے پیش کیے، ان شہیدوں نے اپنی جانیں پیش کی، اسلام کے دفاع کے لیے کفن میں لپٹ کر آج ہمیں یہ خوشیاں دی ہیں۔ اے اللہ ہمارا حق بنتا ہے ہم شکرانے کے 2 نفل ادا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے، اللہ ہم تو کمزور بندے، اللہ تیری قدرت اور طاقت ہے کہ تو نے ہم کمزوروں سے یہ کام لے لیا، تو نے مسلمانوں کا مورال بلند کر دیا، اللہ تو نے پاکستان کو عزت عطا کر دی، ورنہ ہم اس کھاتے میں نہیں تھے۔ ہم تو کئی سالوں سے یہی اپنے ممبر و محراب سے بیان کرتے رہے کہ اللہ کرے پالیسیاں بنے، اللہ کرے لوگ حکمران اپنے آپ کو بدلے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں چاہتے تھے، یہ بھی نہیں چاہتے تھے، امریکہ بیچ میں تھا، لیکن اللہ نے غلطی کروائی ان سے، ہمارے ایئر بیسز پر حملہ کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے میدان مقتل میں لا کھڑا کیا۔ بدر میں یہی ہوا تھا، نبی علیہ السلام قافلے کو روکنے گئے تھے، لڑنے نہیں گئے تھے۔
خواہش یہ تھی کہ ان کی قوت کو توڑا جائے۔ یہاں پر بھی حالات آخری دن تک یہی تھے، لڑائی نہ ہو، ہم امن کے خواہاں ہیں، ہم لڑائی پسند قوم نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے شہروں پر حملہ ہوا ہم بدلہ لیں گے۔ اور دیکھیے میرا رب کیسے جہاد کو زندہ کرتا ہے، کیسے ان کی سازشوں کو، ان کی تدبیروں کو ناکام کرتا ہے۔ مسجدیں گرائی بعد میں گئی، اللہ کے بندے بنانے والے پہلے کھڑے ہوئے۔ پتہ چلا مسجد شہید ہو گئی۔ من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، مسلمان تو مسجدوں کو بنانا جنت میں گھر سمجھتے ہیں، ان کو پتہ چلا انڈیا کے میزائلوں سے مسجدیں شہید ہوئی ہیں، مسلمان گئے ہم بنانے کے لیے تیار ہیں، حکمران گئے کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو، جہاد کو وہ دوبارہ عزتیں اور عروج عطا کیا جس کے اوپر کروڑوں بلینز ڈالرز لگا کر امریکہ نے محنت کی، انڈیا نے، اسرائیل نے کی، اللہ نے جہاد کو پھر زندہ کر دیا۔ ایک ان کی تدبیریں ہیں، ایک میرے اللہ کی تدبیر ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مجھے پسند ہے کہ جو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا، جو اپنی افواج کا شکریہ ادا نہیں کر رہا کہ ان کی تو ذمہ داری ہے، یہ تو بجٹ لیتے ہیں، یہ تبصرے مسلمانوں کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو جس کو یہ اس کے اندر حص ہی مر گئی ہے کہ وہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا، فرمایا جو بندوں کا، اللہ کے بندوں کا، انسانوں کا جو شکریہ ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ جانور کی مثال لے لیجیے، پیاس میں ہے، گرمی ہے، کوئی شخص اس کے سامنے پانی بھر کے اس کے سامنے ڈول رکھ دے، وہ جانور بھی اس انسان کو حسرت بھری نگاہوں سے پانی پینے کے بعد دیکھتا ہے، کیونکہ یہ نیچرل ہے، یہ انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ اور جس شخص میں یہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اس سے نیکی کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اگر ایک انسان سمجھدار، عقل بوجھ رکھنے والا، لیکن وہ شکرانے کے جملے بولنے کی بجائے جس نے اس کے ساتھ نیکی کی، جس نے اس کے ساتھ صلہ رحمی کی، جس نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اس کو جواب اچھے انداز سے دینے کی بجائے اگر وہ جواب نہیں دے رہا، اس کو سوچنا چاہیے کہ جو خصلت اللہ نے جانوروں میں رکھی ہے میرے انسان میں بھی نہیں ہے، کہ میں انسان ہو کر اس نعمت سے محروم ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہاں ہیں وہ جو حمد کرتے تھے، کہاں ہیں وہ جو حمد کرتے تھے، کھڑے ہو جاؤ۔ قیامت کے دن وہ کھڑے ہوں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا حمد کا جھنڈا لگے گا، اللہ تعالیٰ ان کو حمد کے جھنڈے کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حمد کیا ہے، یہ حمد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا لگے گا، اللہ ان کو اس جھنڈے کے تلے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو اس نعمت سے شکر ادا کرنے والی نعمت سے محروم ہو گیا، وہ جانوروں کو پانی پلا کر نیکی کر کے دیکھ لیں کہ ایک جانور بھی پانی پلانے والے کو شکرانے کے طور پر دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں نمی نظر آتی ہے کہ تو نے میری پیاس کو ختم کیا۔ اور ایک انسان ہو کر اور اپنے ہی ادارے، اپنے لوگ، اپنے لوگوں کے خلاف یہ طنز، یہ طریقہ قوموں کو توڑ دیتا ہے، مورال ڈاؤن کرتا ہے۔ اختلافات لاکھ ہو جائیں، آپ کو بالکل پسند نہ ہو، مانتے ہیں اختلاف کا حق حاصل ہے، میں امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ باب ذکر کروں گا۔ غالباً صحابہ کرام کا دور تھا، مسجد نبوی کے اندر ایک مجلس جاری تھی، اس وقت کے حکمران منبر پر بیٹھے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو آ کر اس مجلس میں بیٹھ گئے اور اس حکمران کی ساری باتوں کو سنا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے کونی ماری، کہا عبداللہ تیرے جیسا بندہ یہ باتیں سن کر خاموش کیسے ہے؟ خاموش بیٹھے رہے، مجلس ختم ہو گئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس واقعے پر اپنی کتاب بخاری میں باب باندھا ہے۔ مجلس ختم ہوئی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو سے پکڑا اور پکڑ کر کہا ہاں
میرا دل چاہتا تھا میں کھڑا ہو کر یہ کہتا کہ الحمدللہ میں عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہوں، اور ساری زندگی میرے باپ نے اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، لیکن میں وہ بات سن کر بھی جو میری طبیعت کے مزاج کے خلاف تھی میں خاموش رہا۔ کس لیے؟ کہ اگر آج میں بول پڑا تو امت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اگر میں آج جواب دے دیتا تو امت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی، لہذا میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں خاموش ہو جاؤں تاکہ یہ امت تقسیم نہ ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھا کہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں لیکن وہ خاموش رہتا ہے کہ یہ امت ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہو، گروہوں میں تقسیم نہ ہو۔ آج لوگوں کو حق بیان کرنے کا بڑا شوق ہے، حق بیان، آؤ پھر کھڑے ہو سود کے خلاف بائیکاٹ کرو اس کے اوپر، کیونکہ وہاں ہم سب ملوث ہو چکے ہیں، وہاں ہم خاموش ہیں۔ لیکن جہاں نظر آتا ہے تو وہاں ہم سارے ہی اپنی مرضی، مجھے پسند نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ حق نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو حق سمجھ کر امت کو تقسیم کرتے ہیں، تفریق ڈالتے ہیں، جماعتوں کو لڑواتے ہیں، اگر حق سمجھ کر ہم لوگوں کو دستے گریبان کرتے ہیں، ہم حق سمجھ کر ایک پوسٹ ایسی کرتے ہیں جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، ہم حقیقت میں امن پسند نہیں، فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ دیکھو جب امت کے اندر ایسے لوگوں کو جو امت کے اتحاد کو پارا پارا کریں، تفریق کریں، ان کو عبرت بنا دو۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، مل جاؤ، جڑ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا قرآن مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے اختلافات اتنے نہ بڑھاؤ کہ تم ایک دوسرے کے چہرے دیکھنا پسند نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پسند نہ کرو، ایک دوسرے کے جنازوں میں جانا پسند نہ کرو۔ اتنے اختلافات مت بڑھاؤ، کیونکہ یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی سیٹوں کا، ذاتی مسائل کا، ذاتی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ کفر اور اسلام ہندوستان کے ساتھ تھا، یہاں نظر آنا چاہیے تھا۔ ہم پاکستان کے لوگ کلمے کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اللہ اکبر کے ساتھ، حضرت بلال کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال کہتے ایک وقت تھا جس مدینہ کی گلیوں میں، مکہ کے بازاروں میں مجھے گھسیٹا جاتا، نبی علیہ السلام نے مجھے کہا قم یا بلال، کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ پر کھڑے ہو کر آزان دو۔ بلال کہتے میں کھڑا ہوا، کالے رنگ کا ہوں میں، حبشہ کا رہنے والا، اسی مکہ کے بازاروں میں مجھے گھسیٹا جاتا، لوگ اسلام کے نام پر میرا مذاق اڑاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے عزت دی، بلال بیت اللہ پر کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو اللہ کی طرف پکارو۔ بلال کہتے میری اذان ختم ہوئی تو میرا ماتھا اللہ کے گھر کے اندر سجدہ شکر ادا کر رہا تھا، اللہ تو نے مجھے اتنی عزت دی۔ تو یہ عزتیں تقاضا کرتی ہیں کہ مسلمان اکٹھے رہیں، مسلمان اختلافات کو ختم کر دیں۔ یہ عزتیں تقاضا کرتی ہیں، یہ یوم تشکر تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایک قوم بنیں، ہم ایک جماعت بنیں، ہم ایک اتحاد بنیں۔ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہم کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، تانے دیے تمہاری دعوت ختم ہے، تم کیا ہر وقت ہمیں دعوت دیتے؟ 950 سال اللہ کہتے انہو کان عبدا شکورا، میرا نوح شکر گزار بندہ تھا۔ نوح علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، میرا شکور بندہ تھا۔ لوگوں نے کون سے اعتراضات تھے جو نوح علیہ السلام کے اوپر نہ کیے؟ 950 سال کی دعوت کے بعد اتنے لوگ بھی ایمان نہیں لائے جتنے آج اس مسجد کے حال میں جمع ہیں۔ اتنی لمبی دعوت، کبھی تھکے نہیں، کبھی اترائے نہیں، کبھی شکوہ شکایت نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں پڑھو نعم العبد انہ اواب، میرے بندوں کا تذکرہ ان کو سناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو، نبی ایوب علیہ السلام کو بیٹے بیٹیاں، کھیتی، مال مویشی دیے، سب کچھ عطا فرمایا۔ شیطان کہنے لگا جس کو اتنا مل جائے وہ تو اللہ تیرا ہی بندہ ہوگا،
جس کے پاس مال نہیں ہے وہ قدم قدم پر اللہ کو پکارے گا۔ اب جس کے گھر کے دانے پورے ہیں، جس کے گھر کا دسترخوان راشن مکمل ہے، جس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، وہ کیوں شکر ادا کرے گا؟ وہ کیوں روئے گا، گڑ گڑائے گا؟ وہ تو بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کر بھی نہیں روئے گا۔ اور ایک طرف وہ کمزور جو کمیٹیاں ڈال کر رو رو کر وہاں پہنچا ہے، اس کے تو چلتے چلتے آنسو نکلیں گے۔ شیطان نے کہا کہ ایوب کو اتنی دولت عطا کی ہے، وہ تو تیرا شکر ادا کرے گا، تو نے اس پر نعمتیں اتنی نچھاور کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ میرے ایوب کے بیٹوں کو چھین لو۔ حادثہ ہوا، بیٹے بیٹیاں وفات پا گئی، آسمان سے ہوائیں چلی، طوفان آئے، وہ کھیتی جو لہلہاتی تھی دور تک نظر آتا تھا، یہ فلاں کا ڈیرا ہے، یہ فلاں کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سب کو بنجر زمین میں بدل دیا، سب کچھ ختم ہو۔ اللہ کہتے ہیں نعم العبد انہ اواب، میرے اس بندے کا ذکر پڑھو جس کو میں نے سب کچھ دیا، نعمتیں دی، وسائل دیے، اور پھر میں نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ بیٹے بھی چھین لیے، 5 بیویاں تھیں، 4 بیویوں نے طلاق لے لی، چھوڑ کر چلی گئی، ایک بیوی صرف قریب رہی، بیماری لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ بیماری اتنی خطرناک کہ کوئی قریب بیٹھتا تو بدبو آتی۔ سوچیں آج ہم کن باتوں پر اللہ کی ناشکریاں کرتے ہیں۔ آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سلامت ہیں۔ اللہ کہتے پڑھو قصہ میرے نبی ایوب کا، بیماری لگا دی، کوئی قریب نہیں بیٹھتا تھا، زخموں سے، ایک جگہ پڑھا میں نے کہ زخموں سے کیڑے نکل آتے تھے، لوگ کہنے لگے کہ ایوب تم پر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہو گیا ہے، تم نے کوئی غلطی کر دی ہے، تم پہلے سردار تھے، مال زر دولت تمہاری تو بڑی چلتی تھی، آج تم سے اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم آزماتے ہیں اپنے بندوں کے، کبھی کنٹینر روک دیتے ہیں، کبھی ان کی کمیٹیاں روک دیتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ کرتا کیا ہے۔ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، پتہ چلے یہ حرام اور حلال میں فرق کرنا بھول تو نہیں گیا، یہ اللہ کا در چھوڑنے والا تو نہیں۔ ہم نے سب کچھ چھین لیا، سارے وسائل ختم ہو گئے، حتیٰ کہ جس بستی میں ایوب رہتے تھے ان بستی والوں نے میٹنگ کر کے کہا ایوب جہاں بیٹھتے ہیں بدبو آتی ہے، ان کے زخم ہیں، ان کو اس بستی سے نکال دو۔ بستی سے نکال دیا۔ 16 سال، بعض جگہ پہ آتا ہے 18 سال گزر گئے، 18 سال گزر گئے۔ بیوی کہنے لگی ایوب اللہ سے کیوں نہیں کہتے تمہیں شفا دے دے، تم اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں شفا دے دے۔ ایوب علیہ السلام کہنے لگے کہ کتنی دیر ہوئی بیماری کو، کہا 16 سال گزر گئے، بعض روایتوں میں 18 سال گزر گئے۔ ایوب اپنی بیوی سے کہنے لگے اور تندرستی کی زندگی کتنی تھی، کہا 60 سال تندرستی کے تھے، تو کہا مجھے کم از کم 60 سال تو بیماری میں گزارنے چاہیے نا۔ جس رب نے 60 سال مجھے نعمتوں کے دیے، وسائل دیے، جس رب نے مجھے کمی نہیں آنے دی، نوکر چاکر تھے، کھیتیاں مویشی تھے، لیل و نہار تھے، وسائل کی فراوانی تھی، اور اب 18 سال ہوئے ہیں اللہ کی بندی، اتنی جلدی میں اپنے رب کا نہ شکرا بن جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں نعم العبد انہ اواب، بہترین بندہ میرا نبی ایوب، دیکھو اس کی زندگی کو سب کچھ ہم نے اس سے چھینا، اس کے باوجود اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو مجھے 60 سال تک اللہ کی اس آزمائش پر، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ ہے، مومن ہوتے ہی عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ فرمایا ان کو خوشی ملتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیری طرف سے آئی، غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کوئی مدد کرنے والا نہیں، مومن کا معاملہ ہی ایسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کہتا ہے
مشکل کے اندر اللہ میں اس آزمائش پر پھر بھی صبر کروں گا، الحمدللہ اللہ تیرا ہی شکر ادا کروں گا۔ فرمایا مومن کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی، مومن وہ الگ ہے، خوشی اور غمی دونوں میں وہ الحمدللہ کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی ایوب کو اس صبر کے بدلے اللہ نے 18 سال کا صبر، ہم سے ایک دن ایک مہینہ نہیں گزرتا، صبر جواب دے جاتا ہے۔ مجھے ہی بیماریاں کیوں لگی؟ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی وقت پر ادا کرتا ہوں، مجھے بیماری کیوں لگی؟ میں تو زکوٰۃ اور صدقات دیتا ہوں، پھر آزمائشیں مجھ پر کیوں آئی ہیں؟ ہمارے یہ سوال ہوتے ہیں۔ میں تو جی بڑا صدقہ کرتا ہوں، پھر پھنسا ہوتا ہوں۔ میں تو ہر وقت 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھتا ہوں، پھر بھی میری ضرورتیں، میری خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں نعم العبد انہ اواب، میرے بندے کا تذکرہ پڑھو جو بہترین بندہ تھا، 18 سال تکلیف میں گزارے لیکن کوئی شکوہ نہیں، کہنے لگے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اگر تو مجھے شفا دے دے تو بھی تیری مہربانی، تو نہ دے پھر بھی تو رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنایا، دیکھو یہ میرا بندہ، جاؤ جو جو اس سے چھینا گیا سب کچھ اس کو لٹا دو۔ فرمایا ایوب زمین پر پاؤں مارو، پانی نکلے گا اور اس پانی سے غسل کر لو، ساری بیماریاں تمہاری دور کر دو۔ پانی نکلا، ساری بیماریاں دھل گئی۔ وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے، چھوڑ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عطا کر دیے، اولاد اللہ نے عطا کر دی، وسائل دے دیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندو شکر کرو گے میں اور دوں گا، ولئن کفرتم، روتے رہو گے پھر تمہارا نام ان لوگوں میں لکھا جائے گا جن کی پوری نہیں پڑتی، دن رات کھپتے، دن رات محنت کرتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، پھر وہ جب پوچھ لو نہ جنازے کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ کسی کے خیر کے کام کی فکر، جب پوچھو ٹائم نہیں۔ شکر کرو گے تو لأزیدنکم، تمہارے ہاتھوں کو غنی کر دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے، مایوسی پھیلاؤ گے، امت کا اتحاد کو بکھیر دو گے، تو اللہ کہتے پھر ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا دردناک ہے، پھر میری پکڑ بڑی دردناک ہے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، آگے قربانی کا بھی موسم آنے والا ہے لیکن یہ آج موضوع کے تناظر میں، کہ شکر انبیاء دنیا میں فیصلے ہی اس بیس پہ کرتے، گھروں کے فیصلے شکر گزاری پر۔ ہم بھی تو دیکھیں ہماری اولاد شکر گزار ہے، جو نعمتیں ان کے پاس ہیں، کبھی آئیے گا ہم بھی آپ کو لاہور میں ایسے کئی ادارے دکھا سکتے ہیں جہاں لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا کی، جو پاؤں سے معذور ہیں، جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے معذور ہو چکے، جو ماں باپ کی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، یتیم ہو چکے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو سارا دن صبح فجر سے اٹھتے ہیں، رات عشاء تک ایک ہی ریڑھی پر کھڑے رہتے ہیں، اور آپ نرم بستروں میں، گاڑیوں میں، ٹھنڈی ہواؤں میں پھرتے ہیں۔ اللہ کہتے شکر ادا کرنا ہے تو دیکھ میری دنیا کو، بڑے نظر آئیں گے جس کو دیکھ کر تو کہے گا الحمدللہ۔ پھر بھی نہ دل کرے تو ہسپتال میں چلے جاؤ، وہاں جا کر دیکھو جو لوگ کہتے تھے ٹائم نہیں ہے، میں بزی بندہ ہوں سر، میرے پاس شیڈول نہیں ہوتا، جاؤ دیکھو۔ آج ان کو کوئی ملنے بھی نہیں آتا، آج ان سے کوئی بات کرنے بھی نہیں آتا، اچھے بڑے گھر سے نکلے تھے، رات کو ہسپتال کے بیڈ پہ تھے۔ جائیے گا یہ ہسپتال سروس میں، گنگا میں، میو میں، لاہور میں ہے، بچوں کو لے کر جایا کریں، کیوں؟ اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ انسان جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے تو الحمدللہ نکلتا ہے، پھر انسان اللہ تو نے یہ بھی نعمت مجھے دی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ساری زندگی کہا کرتے تھے یا اللہ سب سے بڑی نعمت تو نے ایمان کی نعمت دی، نبی علیہ السلام کا امتی بنایا، اس کے بعد جو وسائل دی اللہ تیرا شکر ادا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے گھر میں گئے، بیوی سے ملاقات ہوئی، کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ یہ وہ قصہ ہے ہم آگے سنائیں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی وہاں پرورش کی، تو باپ بیٹے سے ملنے آیا گھر میں ملاقات کے لیے، تو بیوی دروازے پر پوچھا کون؟ کہا میں اسماعیل کا والد ابراہیم ہوں۔ کہاں ہے اسماعیل؟
کہا جی وہ جنگل میں گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے، صبح صبح چلے جاتے ہیں، رات کو واپس آتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا گھر کیسے چلتا ہے؟ کیا بتاؤں، بس گزارا ہوتا ہے، گزارا کر رہی ہوں، میری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ صبر نہ کرتی، یہ تو میں ہوں جو صبر کر رہی ہوں۔ شکوے شکایتیں شروع کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کہہ گئے میرا بیٹا اسماعیل آئے تو اس کو کہنا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کر لینا۔ تمہارے دروازے کی چوکھٹ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کر لینا۔ شام کو واپس آئے، پوچھا کوئی آیا تھا؟ کہا ابا آئے تھے آپ کے، انتظار کرتے رہے، چلے گئے، لیکن ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لینا، وہ ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ کہا یہ میرے ابا کا پیغام تھا، میں تمہیں چھوڑ دوں، تم ٹیڑھی ہو چکی ہو تو لہذا میں تمہیں چھوڑتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ دوسرا نکاح ہوا، بیوی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے آئے۔ بیگم سے پوچھا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ پھر لکڑیاں کاٹنے جنگل میں۔ تو پھر وہی سوال، گزارا کیسے ہوتا؟ آج ہمارے ہاں بھی ہے، جس کے پاس مرضی بیٹھ، بس جی بل پورے کر رہا ہوں، بس جی تنخواہیں پوری کر۔ اللہ کہتے ہیں یہ جملے تو مجھے پتہ ہے تو کر رہا ہے، یہ میں ہی تیرے کروا رہا ہوں، تجھ میں تو اتنی قوت ہی نہیں تھی۔ یہ سارا تیرا جو نظام تجھے نظر آتا ہے یہ تیرے ذہن کا وہم ہے کہ تو ہے تو یہ ہے۔ جاؤ قبرستان میں تختیاں پڑھو، جو سمجھتے تھے کہ میرے بغیر گھر نہیں چلے گا، ہم نے چلا کے دکھایا۔ جو سمجھتا تھا میرے بغیر دکان نہیں چلے گی، جو سمجھتے تھے ہم ہیں تو سب کچھ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تمہاری بھول ہے۔ انسان تو بھول جاتا ہے، میرا رب نہیں بھولتا ہوں، تم بھولتے ہو۔ تو جاؤ دیکھو، ابراہیم علیہ السلام نے اس بیوی سے پوچھا، اپنی بہو سے پوچھا بتاؤ گھر کا کیسا گزارا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، لوگ روٹیاں کھاتے ہیں، ہم بوٹیاں کھاتے ہیں۔ اسماعیل شکار کرتے ہیں، ہم تتر بٹیر کھاتے ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، گھر میں بڑی فراوانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہمارے جد الانبیاء نبی علیہ السلام کو کہا گیا شاکرا لانعمی۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں خوبی بیان کی ہے کہ شاکرا لانعمی، ابراہیم ہماری نعمتوں پر سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والا تھا۔ شاکرا لانعمی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسماعیل آئے تو ان سے کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ بالکل درست ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ گھروں میں فیصلے شکر کے بنیاد پر، کہ اللہ ان گھروں میں برکتیں دیتا ہے جن گھروں میں شکر گزار بیویاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا میں نے جہنم میں کثرت دیکھی عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ تم خامدوں کی ناشکری کرتے ہو، جتنی بھی کوئی نیکی کر لے مجھے تم سے کبھی بھلائی ملی ہی نہیں، یہ جملے ادا کرتی ہو۔ اسی لیے فرمایا عورتوں کی جماعت شکر ادا کیا کرو، خامدوں کا شکر ادا کیا کرو، اور صرف خامدوں کو نہیں بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان اللہ، کہ میں پسند کرتا ہوں یحب الشاکرین، شکر گزار بندوں کو میں بڑا ہی پسند کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا جنگی حالات میں، ہندوستان سے اللہ نے ہمیں فتح دی، کوئی غرور تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، طریقہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مکہ فتح ہوا، وہ مکہ جہاں سے رات کی تاریکیوں میں نکلنا پڑا تھا، بیت اللہ کا عمرہ اور طواف اپنی مرضی سے کر نہیں سکتے تھے، اسی بیت اللہ میں داخل ہوئے تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کی داڑھی اونٹنی کے اوپر، جس اونٹ پر سوار تھے اس کے کجاوے کو لگ رہی تھی، عاجزی کے ساتھ سر جھکا ہوا تھا۔ آپ مکہ میں داخل ہوئے، یہ ہے نبیوں کا انداز فتح کے بعد، قوموں کا یہ انداز ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ نبی علیہ السلام داخل ہوئے مکہ میں، اور فتح کے بعد کرنے والے کام کیا ہے؟ کہا قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ 360 بت جو بیت اللہ میں پڑے تھے ان بتوں کا خاتمہ کیا۔ آج
یہ منصوبہ سازی، تنظیم سازی، یہ پالیسیاں ہونی چاہیے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں دنیا میں یہ ایک اسلامی ریاست، اور اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم دنیا کو کہیں ہم سیکولر ریاست ہیں، ہم لبرل ریاست ہیں، ہم کمیونزم کے ماننے والے ہیں، نہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا اپنا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ہم نے یہ جنگ غزوہ ہند سمجھ کر لڑی ہے، ان ماؤں نے جنازے پیش کیے، شہداء نے قربانیاں دی ہیں، اور جن مجاہدوں کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں وہ اللہ کے شیر بندے جو سرحدوں پر اپنے جانے اور نذرانے پیش کر چکے ہیں، ہم ان کو غزوہ ہند کا شہید سمجھتے ہیں۔ تو یہ عاجزی کے ساتھ اور شہادتوں پر ماتم کرنے کی بجائے ہم فخر کرتے ہیں، اللہ یہ شہادت کی تو نے سعادت عطا فرمائی۔ تو یہ قوموں کا مرال ہے کہ وہ فتح کے بعد، یہی وجہ ہے کہ جب فلسطین میں عمر بن خطاب داخل ہوئے تو انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ وقت کا حکمران ہوگا، پیدل چل رہا ہوگا، اس کا غلام سواری پر سوار ہوگا۔ فتح کے بعد عاجزی کو مت چھوڑیے، فتح کے بعد اللہ کے در کو مت چھوڑیے، فتح کے بعد کوئی غرور اور گھمنڈ والے جملے مت بولیے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ عاجزی کے ساتھ شکر ادا کیجیے، اللہ تو نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری زبانوں کو شکر ادا کرنے والا بنا۔ صرف الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے، اپنے کردار سے اپنی زندگی میں اسلام کو لانا یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا دیر قائم رکھے، فتنوں سے بچائے اور حاسدین کے حسد سے، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، جو بھی اس کو مٹانا چاہتا ہے، اسلامی نظریات کو ختم کرنا چاہتا ہے، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو صحیح معنوں میں یوم تشکر منانے کی اور ان خوشیوں میں مسلمانوں کی خوشی ہے اس میں شامل ہوا کریں، اور غلطیاں کوتاہیاں سب سے ہوتی ہیں، معاف کر کے سینے سے لگانا سیکھیے۔ یہ انبیاء کا، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ مسجد کے حوالے سے کام وغیرہ مسجد کا انہوں نے کروایا ہے، جس کا تقریباً کوئی 2 لاکھ روپے کے قریب خرچ ہوا ہے۔ تو تمام بھائی مسجد کے ساتھ جو تعاون کرتے ہیں وہ ضرور اس کے ساتھ تعاون کر کے جائیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جو یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ اس کو ذمہ داری سمجھیں، بلکہ کوشش کیا کریں کہ جمعے کے دن ہم صدقہ خیرات اس مسجد کو دیا کریں گے، تاکہ یہ بہتر انتظام کریں، اے سی کا بندوبست کریں۔ تو یہ جو کام کروایا ہے اس کا تقریباً 2 لاکھ روپے خرچہ ہوا ہے۔ وہ تمام بھائی مسجد کے جو ہمارے ذمہ دار، عمر بھائی، خرم بھائی، ان سے رابطہ کریں۔ قربانی یقیناً تمام مسلمانوں کا جذبہ ہے، ایمانی جذبہ ہے کہ قربانیاں سب کرتے ہیں، جو 2-2 3-3 کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ وہ قربانی اپنی عطیہ کر سکتے ہیں۔ ایک قربانی لاہور میں کر لیں، دوسری کسی ایسے علاقے میں کروا دیں جہاں لوگ قربانیاں نہیں کرتے، پورا سال ان کو گوشت ملتا ہی نہیں، تو کوشش کریں اس خوشی میں، آپ کی تو قربانی ہو جائے گی، ثواب چاہیے مل جائے گا، لیکن وہ بھی مسلمان خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ قربانی عطیہ جو کرنا چاہتے ہیں، گائے کا حصہ 25,000 روپے ہے اور بکرا 45 ہے، اور اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کے لیے یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو توفیق دے جو ان حالات میں بھی وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ اپیل بھی کروا رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے قربانیاں کریں گے، جن کو اللہ توفیق دے وہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی قربانی ضرور بھیجیں۔ 60,000 روپے وہاں کا حصہ ہے، تو تمام بھائی ضرور اس حوالے سے تعاون کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور مسجد کے حوالے سے جو ہم نے اعلان کیا تھا جگہ کا، انشاءاللہ ابھی میرے علم میں نہیں ہے آگے کیا پروسیس شروع ہوا ہے، تو اگر کوئی بھائی لے کر جگہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس آئی ہیں، وہ آپ کی امانت ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں جو انتظامیہ فیصلہ کرے گی وہی ہوگا، تو اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ ظاہرہ ایک لمبا بجٹ ہے، تو اس لیے اس کے لیے پلاننگ ہے، وقت ہے،
تو انشاءاللہ جو مزید مشورے کے بعد فیصلہ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو فی الحال یہ اعلانات ہیں تو تمام بھائی تعاون ضرور کر کے جائیں۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون